Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. I am Shoaib, and today's topic is that short question number 3, written work, chapter number 1, Pak Study Class 8. Question is, what is meant by two nations theory? सबसे पहले हम जो क्वेश्चन लिखेंगे नोटबुक में उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो थोड़ा वाज़े हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए कि जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं वो क्या है, किस चीज़ के मुतालिक है. यहाँ पर मीनिंग भी मैंने लिखी है, मज़ीद भी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, मैं रीडिंग कर लूँगा, साथ में ट्रांसलेशन भी कर लूँगा, जो डिफ़िकल्ट थिंग है उनको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, एंड तक जाएंगे. फिर उसके बाद आप लोग अपनी नोटबुक उठा लोगे, जिस तरह तरीका मैं सिखाऊँगा वो और माइंड मैप सब कुछ आप लोग अपनी नीट नोटबुक में आज ही लिख लोगे. तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की तरफ आती है कि जो टू नेशंस थ्योरी है उसका मतलब क्या था या दो कौमी नज़रिया क्या है. इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, तारुफ की बात करते हैं आंसर की. सर सईद वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिव द टू नेशन थ्योरी. सर सईद वो पहले शख्स थे जिसने दो कौमी नज़रिया पेश किया था. अभी से दिमाग में ये बात अपने पास रख ले, बिठा ले कि दो कौमी नज़रिया सर सईद ने पेश किया था. which became the basis of demand पर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की जो मुतालिबे की बुनियाद बनी थी. और पाकिस्तान की जो मुतालिबा था उसकी बुनियाद क्या थी? वो थी टू नेशन थ्योरी. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. लेकिन सबसे पहले ये भी सुन ले कि शुरू में वो जो थे दो कौमी नज़रिया पेश करने से पहले वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तरफदार थे, हामी थे, वकालत करने वाले थे. बट ड्यू टू नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस एंड हिंदूज़, लेकिन कांग्रेस जो सियासी जमात है, अगर आप भी अभी आप याद नहीं अभी तक नहीं समझे तो कांग्रेस एक सियासी या पॉलिटिकल जो पार्टी है उसका नेम है. और हिंदू की मनफी रवैये की वजह से जो उनका मुसलमानों की तरफ था, ही केम फॉरवर्ड विद टू नेशन थ्योरी, वो दो कौमी नज़रिए के साथ आगे आए. एंड डिक्लेयर्ड दैट द मुस्लिम्स वर सेपरेट फ्राम हिंदूज़, और इस बात का ऐलान किया, ये बात खुल कर कही कि मुसलमान जो है वो हिंदू से अलग है. शुरू में तो वो कहते थे कि हम दोनों यानी मुसलमान और हिंदू या सारे हिंदुस्तानी एक कौम है, लेकिन बाद में उसने बात बदली, वो कांग्रेस की रवैये की वजह से और हिंदू की रवैये की वजह से, और फिर कहा कि हम अलग कौम है, मुसलमान सेपरेट नेशन है. उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं सवाल की. टू नेशन थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया जो सर सईद ने पेश किया था उसके मुताबिक, मुस्लिम वर अ सेपरेट नेशन फ्राम हिंदूज़, मुसलमान हिंदू से अलग कौम है, विद देयर ऑन डिस्टिंक्ट कल्चर, जिनका अपना तहज़ीब है, अलग हिंदू से अलग तहज़ीब है मुसलमानों का, सिविलाइजेशन है, लिटरेचर, हिस्ट्री, रिलीजन एंड सोशल वैल्यूज़, सकाफ़त भी अलग है, अदब भी अलग है, तारीख़ भी अलग है, मज़हब भी अलग है, और जो माशरती अक़दार है. सोशल वैल्यूज़ का मतलब है कि हम जो ज़िंदगी माशरे में गुजारते हैं वो अलग है, जो हिंदू गुजारते हैं वो अलग है, उनके जो जीने के तरीके हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं वो अलग है, शादी ब्याह का तरीका अलग है, लिबास वग़ैरह अलग है. तो उनका हमारा तरीक़ाकार जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के अपोजिट है, मुतज़ाद है. इतने अरसे एक साथ रहे लेकिन फिर भी हम एक ना हो सके. सर सईद की बात करते हैं कि सर सईद ने इस बारे में जो कहा था, सर सईद वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव टू नेशन थ्योरी. दोबारा से दोहराते हैं, सर सईद वो पहले शख्स थे जिसने दो कौमी नज़रिया पेश किया था. ही मेड इट क्लियर टू ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ देयर टाइम, फिर उसने अपने वक़्त की तमाम सियासी रहनुमाओं पर यह बात वाज़ेह की, दैट बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट नेशन, कि दोनों हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ अक़वाम है, विद देयर डिस्टिंक्टिव कल्चर, जिनका अपना अलग तहज़ीब है, सकाफ़त है. He said that the living together of Hindus and Muslims for a long time was impossible because of clear differences between them. और उसने ये बात वाज़ेह की, खुल कर कहा कि दोनों के दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ़ात है जिनके बुनियाद पर एक दोनों एक साथ तवील अरसे तक नहीं रह सकते. तवील अरसे तक दोनों का एक साथ रहना अब ये वाज़ेह इख्तिलाफ़ात की वजह से नामुमकिन है, इसलिए दोनों का अलग तशख़्ख़ुस बरकरार रखना और दोनों को अलग करना ये ज़रूरी है. अब आगे बढ़कर कायद अल्लामा इकबाल ने किस तरह उस नज़रिए की जो टू नेशन थ्योरी है वजाहत की थी. इकबाल एंड कायद आज़म फर्दर हाईलाइटेड द टू नेशन थ्योरी. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने मज़ीद दो कौमी नज़रिए पर रोशनी डाली. अल्लामा इकबाल सेड, द पीपल ऑफ डिफरेंट क्रीड्स हु डिफर इन लैंग्वेजेस एज वेल लिव इन इंडिया. उसने कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुख्तलिफ क्रीड्स के, मुख्तलिफ अक़ीदों के
مختلف عقائد کے لوگ جو زبانوں میں بھی مختلف ہیں. نہ صرف ہمارا عقیدہ مختلف ہے بلکہ ہماری زبان بھی مختلف ہے. ہم اردو زبان بولتے ہیں، عربی بولتے ہیں، پارسی بولتے ہیں، آپ لوگ ہندی زبان بولتے ہیں. تو ہم اگرچہ ایک جگہ تو رہتے ہیں ایک ملک میں، لیکن ہمارا عقیدہ بھی الگ ہے اور عقیدے کے ساتھ ساتھ زبان بھی الگ ہے. تو اس لیے ہم دو الگ قومیں ہیں، اقوام ہیں. اب دا ویو آف قائد اعظم. اب قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا اس پر بات کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اسلام اینڈ ہندوازم آر ناٹ میئرلی ٹو سپریٹ ریلیجنس. اسلام اور ہندوازم یہ نہ صرف دو الگ مذاہب ہے، بٹ ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ سیوک سسٹمز، بلکہ دو الگ جداگانہ معاشرتی نظام ہے. Therefore it cannot be taken as a sweet thinking. اس لیے یہ سوچنا that both these civilizations could merge into each other، اس لیے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا یہ نہیں ہو سکتا. یہ سوچنا کہ دونوں مرج ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکنہ نہیں ہے. بیسیکلی اٹ واز دا ریزلٹ آف ٹو نیشن تھیوری دیٹ پاکستان کیم انٹو بینگ. اور پاکستان کا بننا یہ دو قومی نظریے کا نتیجہ ہے. اگر دو قومی نظریہ پیش نہ ہوتا تو پھر پاکستان کا مطالبہ یا آئیڈیالوجی پاکستان کا بننا یہ شاید کسی کی سوچ میں نہ آتا. تو دو قومی نظریہ ہی پاکستان کے بننے کی وجہ بنی ہے. یہ بنیاد ہے دو قومی نظریہ پاکستان کا. نتیجہ یا کنکلوژن یا خلاصہ جو ہم آخر میں بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دا انٹائر فریڈم موومنٹ ریوولوڈ اراؤنڈ ٹو نیشن تھیوری. پورا جو تحریک ہے آزادی کا وہ دو قومی نظریے کی گرد گھومتا ہے، گردش کرتا ہے. وچ بیکیم دا بیسس فار اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. اور دو قومی نظریہ پاکستان کے قیام کا باعث بنا ہے. The establishment of Pakistan further strengthened the two nation theory. اور پاکستان کے قیام سے دو قومی نظریہ مزید آگے بڑھا ہے. اگر پاکستان نہ بنتا تو شاید دو قومی نظریہ پھر ختم ہو جاتا. دو قومی نظریے کی جو اصطلاح تھی وہ پھر استعمال میں نہ تھی. لوگ کہتے دو قوم تو نہیں ہے کیونکہ پاکستان نہیں بنا. اور ایک ضروری بات یہاں پر میں کرتا چلوں کہ جو 1971 میں 16 دسمبر کو پاکستان سے جو ایسٹرن پارٹ علیحدہ ہوا تھا اور بنگلہ دیش بن گیا تھا، اس کے بعد جو اس وقت کی انڈین پرائم منسٹر تھی اندرا گاندھی، وہ اپنے پرائیویٹ یا نجی محفلوں میں بات کرتی تھی کہ آج جو دو قومی نظریہ ہے میں نے اس کو خلیج بنگال میں یا بے آف بنگال میں ڈبو دیا ہے. تو مطلب وہ دو قومی نظریے کو ماننے پر تیار نہیں تھے. وہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے پر دو قومی نظریے کی جو بات تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، تو آج تو مسلمان دو ٹکڑے ہو گئے، وہ دو قومی نظریہ اب ڈوب گیا ہے. تو مسلمانوں کا نظریہ جو تھا وہ دو قوموں کا جو تھا وہ ہندو کو کسی صورت قبول نہیں تھا. وچ مینس دیٹ پاکستان وڈ بی اے کنٹری، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک ملک ہوگا where Islamic principle would be possible for Muslim to lead their lives according to Islam. جہاں پر یہ مسلمانوں کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. اب آتے ہیں اس سوال کو لکھنے کی طرف، ریٹن ورک کی طرف. آپ لوگ نوٹ بک اٹھائے اور سٹارٹ لے لیں. میں طریقہ سمجھاتا ہوں، آپ لوگ لکھ لو گے. یہ لکھنے کا پیٹرن ہے. سب سے پہلے آپ لوگ پیج ریڈی کر لیں، لکھ لیں سیریل نمبر، کلاس ورک، پاک اسٹڈی اور آج کی ڈیٹ لکھے 19/4/2020. کویشچن نمبر 3 کی ہیڈنگ دے دیں. پھر لکھ لیں واٹ از مینٹ بائی ٹو نیشنز تھیوری. یہ سوال ہے، کویشچن ہمارا یہ ہے واٹ از مینٹ بائی ٹو نیشنز تھیوری. دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے. جب یہ لکھ لو گے پھر آنسر کی ہیڈنگ دے دو گے. یہاں تک لکھ لیا؟ اچھا اب دوبارہ سے دیکھ لیجیے. یہاں تک تم لکھ لو گے تو پھر جو کویشچن نمبر 3 ہے یا جو ہمارا کویشچن ہے اور جو آنسر کی ہیڈنگ ہے ان سب کے نیچے پینسل سے لائن ڈرا کر لیں، یعنی انڈر لائننگ کیجیے. ادھر بھی انڈر لائننگ کر لیں، ان کی بھی نیچے انڈر لائننگ کر لیں اور آنسر کی ہیڈنگ کے نیچے بھی انڈر لائن کر لیں. جب یہ انڈر لائننگ ہو جائے پھر اس پیج پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر فرسٹ ہم مائنڈ میپ ڈرا کر لیں گے. سب سے پہلے پیج پر مائنڈ میپ. اگر پورا پیج اس پر کور ہوا تو پھر ریٹن ورک الگ پیج پر ہوگا. اس پر کم جگہ آگے اور نیچے جگہ زیادہ ہے، مطلب 5 لائنز ہے، 2-3 ہے کم ہے. 5 لائن ہے تو پھر وہاں ریٹن ورک سٹارٹ کر لو گے. اگر جگہ کم ہے تو پھر اگلے پیج پر. یہ مائنڈ میپ کے لیے جگہ ہے. میں پھر ادھر مائنڈ میپ آپ کو ڈرا کر کے دکھاتا ہوں. اچھا یہ مائنڈ میپ ہے ایک ماڈل. آپ لوگ ڈفرینٹ مائنڈ میپس بنا سکتے ہیں. میں نے یہ ٹرائی کی ہے، اچھا ہے. آپ لوگ بھی کوشش کیجیے کہ اس طرح ڈرا کر لے. ٹو نیشن تھیوری ہے، یہ مین ہیڈنگ ہے ٹو نیشن تھیوری کا 1867 کا. اس کے بعد آپ لوگ
یہ والا باکس اور یہ والا باکس، یہ فرسٹ پریزنٹڈ بائی سر سعید، یہ فرسٹ باکس میں لکھ لے پریزنٹڈ بائی سر سعید، جو ٹو نیشن تھیوری ہے اس کو سر سعید نے پریزنٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا ہے اس میں آپ لوگ لکھ لے کہ ویو آف قائد اعظم، قائد اعظم کے نظر میں ٹو نیشن تھیوری کیسی تھی، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹ سائڈ پر اوپر والا باکس ہے اس میں لکھ لے کہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ سیپریٹ مسلم نیشن ہوڈ ہے، یعنی اس میں تو جو ضروری بات ہوئی تھی وہ سیپریٹ مسلم نیشن ہوڈ کی تھی نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویو آف اقبال ہے کہ علامہ اقبال کے نظر میں، یا علامہ اقبال کے سوچ کے مطابق جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ کیسی تھی، یا اس نے کس طرح ٹو نیشن تھیوری کی ایکسپلینیشن کی تھی۔ جب یہاں تک ہو جائے پھر باقاعدہ سے فرسٹ ہیڈنگ لکھ لیں گے اور سٹارٹ لے لیں گے۔ آپ لوگ دیکھ لیں، میں اس طرف آتا ہوں۔ اچھا، اب ریٹن ورک کو پراپرلی آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ لوگ پیج ریڈی کر لو گے، سیریل نمبر، کلاس ورک، پاک اسٹڈی اور یہ ڈیٹ لکھ لو گے۔ پھر اس کے بعد ہیڈنگ ہے انٹروڈکشن کا، وہ لکھ لو گے۔ انٹروڈکشن کے بعد آپ لوگ ایک لائن چھوڑ دو گے اور پھر پیراگراف فسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر لو گے، جس طرح ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا اس کو۔ سر سید واز دا فرسٹ پرسن ہو گیو ٹو نیشن تھیوری which became the basis of demand for پاکستان۔ یہ مین جو ورڈز ہے ان کو میں نے مارکر سے لکھا ہے، آپ لوگ بلیو سے مارکر سے لکھ سکتے ہیں، تو یہ ہائی لائٹڈ ورڈ ہے، اس سے پریزنٹیشن امپروو ہوگی، اچھا نظر آئے گا۔ ہی واز اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف ہندو مسلم یونٹی، ایک اور ورڈ ہے جو میں نے ہائی لائٹ لکھا ہے، بٹ ڈیو ٹو نیگیٹو ایٹیچیوڈ آف کانگریس، یہ ایک نمایاں نام ہے، میں نے اس کو بھی ہائی لائٹ لکھا ہے۔ اینڈ ہندوز ٹوورڈ مسلم ہی کیم فارورڈ ود ٹو نیشن تھیوری اینڈ ڈکلیئرڈ دیٹ مسلم ور سیپریٹ فرام ہندوز۔ یہ فرسٹ پیراگراف ہوا، آپ لوگ کوشش کریں کہ صاف لکھیں، نیٹ لکھیں، بہتر لکھیں، رائٹنگ امپروو کریں، پریکٹس زیادہ سے زیادہ رائٹنگ کی کریں کہ آپ لوگ کی رائٹنگ بہتر ہو۔ اس کے بعد لائن چھوڑ اور اگلا جو ہیڈنگ ہے وہ لکھ لیں ایکسپلینیشن کا۔ اس طرح جو نمبر وائز ہیڈنگ آپ لوگ لکھتے جائے، جب سوال فنش ہو جائے پھر اس کے اینڈ میں وہ آپ لوگ فنشنگ لائن ڈرا کر لیں، آپ کا سوال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جب آپ لوگ لکھ لو گے دوبارہ سے ایک نظر ڈالیں کہ کہیں مسٹیک تو اسپیلنگ کی نہیں ہے، وہ پورا ہو جائے تو پھر آپ پراپرلی لرننگ اس کا شروع کر لیں۔ میننگ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، جو میں نے نوٹس میں آلریڈی اس میں لکھے تھے، وہاں سے آپ میننگز اٹھائے اور اپنی جو نوٹ بک ہے نیٹ اس میں لکھ لیں۔ تو آپ لوگ تیاری جاری رکھیں، اس ٹائم کو ضائع نہ ہونے دیں، اور یہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں تو ابھی اس کا ٹائم ہے، دوبارہ جب آپ لوگ آؤ گے تو ہم اس کو دوبارہ بالکل بھی نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ دکھائیں لکھا ہے کہ نہیں لکھا، لرننگ کی ہے نہیں کی، ہم آپ سے ٹیسٹ لیں گے، اس میں سوالات کریں گے، MCQs کا تیار کریں گے۔ تو آپ لوگ بھرپور طریقے سے آئے، ابھی موسم بہتر ہے لرننگ کے لیے بھی، اور اچھی سی انرجی برقرار رکھے، اچھا جو انرجیٹک فوڈ ہے وہ کھائے اور انرجی جو ہے سٹور کرے اور اس لرننگ پر اس کو لگائے کہ آپ لوگوں کی جو لرننگ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، اور جب آپ لوگ آئے تو آپ لوگوں کی ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کیا ہو، بلکہ آپ لوگ ایسے ہو کہ جیسے کہ چھٹیاں ہیں ہی نہیں۔ صحیح ہے؟